یہ پہلا ہی سپارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے۔ ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا تو اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے۔ ہر وقت مذاق کرتے رہنا، خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا۔ جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو، ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے، آپ دعا کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، اوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، لو اگلی بات سن لو، کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو۔ یہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو۔ لو اتنی باتیں بتا دی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو۔ بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا، تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو، اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے، اب سوال ختم ہو گئے نا، کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی۔ وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح۔ اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا، کہ یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ گائے آ گئی، اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا۔ ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں،
मंडी में ले जा, इसे बेच दे, लेकिन सौदा मेरी मर्जी के बगैर तय ना करना। किसकी मर्जी के बगैर? किसकी? अम्मा की मर्जी। और सुनो यार, थे कुछ लोग जिनको लोगों ने ताने भी दिए कि तू माँ के पीछे लग गया है, लोगों ने बड़ा कुछ कहा, पर जो माँ की मर्जी पे लगे नाकाम नहीं होते जिंदगी में। ये देखो, माँ की मर्जी पे लगा। उसकी कीमत कितनी थी गाय की? बड़ी महंगी थी, पर 3 दिनार की थी। मंडी में ले गया, 3 दिनार उसकी कीमत लग गई। तो माँ ने कहा था मेरी मर्जी के बगैर सौदा ना करना। अब बच्चे तो नहीं ना मानते, अम्मा को क्या पता बाहर बिजनेस क्या है, लेन देन क्या है, पर माँ ने कहा था मेरी मर्जी। बंदा दे रहा है उसे 3 दिनार, उसने कहा जी मैंने तय तब करना है, डन तब करना है, पहले अम्मा से पूछना है। घर जाके अम्मा से पूछा, अम्मा कहने लगी दे दे। वापस आया तो उसने कहा कि मैं 6 दिनार देता हूं, पर मेरी शर्त है, माँ से नहीं पूछना। उसने कहा तू 12 भी दे, डन तब भी होना है जब अम्मा ने कहना है। वो जब इस तरह की उसने गुफ्तगू की, वापस अपनी वालदा के पास गए, कहने लगे अम्मा समझ नहीं आती, 3 दिनार की गायें बंदा 12 में खरीदने को तैयार है, शर्त लगाता है कि अम्मा से नहीं पूछना। तो वालदा कहने लगे पुत्र पहले उससे जाके पूछ क्या वो है कौन, ये कोई रूहानी मामला है, कोई गैबी मदद है, पूछ। उससे जाके पूछा तो वो कहने लगा मैं तो फरिश्ता हूं अल्लाह का। तूने गायें बेचनी नहीं, इसलिए कि तेरा बाप भी नेक है, तेरी माँ भी नेक है, रब तेरे रिस्क में बरकत पैदा फरमाना चाहता है। माँ बाप नेक हो ना, रिस्क में बरकत हो जाती है। माँ बाप नेक हो, उनकी सालिहियत का असर पहुंचता है बच्चों तक। रिस्क के हलाल कमा के लाने वाले हों तो घर में बरकत होती है। जाके कहा कि तेरे माँ बाप नेक थे, इसे ना बेचना गाय को, तो क्या करें? कहने लगे बनी इसराइल वाले सवाल कर करके खुद मुश्किल में आ गए। अब वो ऐसी गाय जो जवान भी हो, यहाँ तो हर गरीब आदमी अपनी गाय यहाँ लगा देता है, खेती बाड़ी में यहाँ लगा देता है, कुएं में पानी निकालने में, तो यहाँ तो हर एक की गाय। तो ऐसी गाय जिसका रंग भी इतना प्यारा हो, ज्यादा बूढ़ी ज्यादा बच्ची भी ना हो, और अभी तक खेत में भी ना लगी हो, वो सिवाय तेरे कहीं नहीं है। उसने कहा चल फिर मेहरबानी कर बता मैं कितने को दूं गायें, अगर वो आ जाएं तो कितने को बेचनी है। उसे कहना कोई नहीं, रेट तो ज्यादा करना ही नहीं। उनसे कहना गाय के अंदर से गोश्त निकाल दें और जितना गोश्त है उतने पैसे भर दें, उसकी खलड़ी भर दे। अब वो बनी इसराइल वाले ढूंढते पहुंच गए। कहा जनाब गाय 3 दिनार की 6 ले लो। उसने कहा ना भाई, ज़िबा करूंगा, गोश्त निकालूंगा, जितना वजन गोश्त का है इतने पैसे भरोगे खाल में तो फिर गाय तुम्हें मिलेगी। अब मजबूर थे, क्या करते? इब्ने कसीर हदीस लाए हैं, इमाम सयूती ने दुर्रे मंसूर में भी लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो जवानों, और इसे दिल की तख्ती पे लिखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बनी इसराइल वाले ज्यादा सवाल ना करते तो इतनी मुश्किल का शिकार ना होते। इन्होंने सवाल इतने किए कि चारा नहीं है अब इनके लिए, चारा नहीं है अब इनके लिए कि ये इधर उधर जा सके, मजबूरी बन गई, यही गाय खरीदनी है, यही ले जानी है। अब इतना सारा माल जमा करके वो गाय खरीदी, ज़िबा की, तो मकतूल को जब उसका एक हिस्सा मारा तो उसने उठ के कह दिया ये जो मुदई बना हुआ है ना, यही तो मेरा कातिल है, यही तो मेरा कातिल है, यही तो है, इसने ये सारा काम किया है। तो ज्यादा सवालात करना, बहुत ज्यादा सवालात करना, हर वक्त बहस में रहना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया याद रखो 3 चीजों से हमेशा बचो। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। एक तो फरमाया कसरत किलो काल से बचो, ज्यादा बहस ना करो। और दूसरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माल को जाया करने से बचो। और तीसरा फरमाया ज्यादा सवाल ना किया करो, ज्यादा सवाल ना किया करो। एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज फर्ज है। एक साहब ने उठ के पूछा हुजूर हर साल? हुजूर खामोश हो गए। फिर पूछा हुजूर हर साल? सरकार खामोश हो गए। तीसरी बार फिर पूछा हुजूर हर साल? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज्यादा सवाल ना किया करो, मेरे मुंह से निकल जाता ना हर साल फर्ज है तो रब ने हर साल फर्ज कर देना था, तुम्हारे लिए मुश्किल होती। और फरमाया जिस चीज के लिए मैं तुम्हें हुक्म दूं वो कर दिया करो, और जिस चीज में मैं तुम्हें आजाद कर दूं उसमें आजाद हो जाया करो, ज्यादा बारीकियों में न जाया करो। जिन लोगों ने भी बारीक बन के चीजें डिस्कस करनी चाहिए ना, उलझ गए, तंग आ गए। और जो किसी एक दरवाजे के फकीर थे, एक दरवाजे के फकीर थे, एक दरवाजे के फकीर थे, किसी एक राह से खैरात लेते थे,
ज्यादा उलझाव नहीं पैदा किया उन्होंने। मैं कह चुका हूं, इल्म हासिल करने के लिए सवाल जरूर करें, लेकिन बहस के लिए और उलझाव पैदा करने के लिए, नई से नई राह तलाश करने के लिए, ये बात दुरुस्त नहीं है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है जिसको पढ़ के इंसान बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इस तरह भी होता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हम सब हुजूर की बारगाह में बैठे थे, बुखारी मुस्लिम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हुजूर की आदत मुबारक थी, जहां मौका आया हुजूर बैठ गए। हुजूर जमीन पे जलवा फिराज थे। सहाबा किराम ने सवाल पूछने शुरू किए, ये भी बताएं, ये भी बताएं। कुछ नौजवान थे, उन्होंने कुछ सवालात शुरू किए, उन्होंने बहुत ज्यादा सवालात किए कसरत से। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बहुत सवालात, जब ज्यादा सवाल हो गए ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के ना मिंबर पे बैठ गए। फरमाया, पूछो जो तुम्हारा जी चाहता है, मैं बताऊंगा, पूछो, करो सवाल करो। एक शख्स ने उठ के अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? फरमाया, हुज़ाफा। दो लोग और उठे, या रसूल अल्लाह हमें लोग ताने देते हैं हमारा बाप। फरमाया, तुम्हारा बाप वही है जिसकी तरफ तुम मंसूब हो, उसी बाप की जायज औलाद हो। एक बंदा और उठा, उसका लहजा भी कुछ इस तरह का था, कहने लगा, हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? कई दफा ना चीजें राज में रहें तो वो ठीक रहती है, लेकिन जिनको राज खोलने का शौक हो उनके अपने भी खुल जाया करते हैं, उनके खुल जाते हैं, फिर वो तकलीफ में आते हैं। याद रखें, हुजूर मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, करीम बोले, मोर लगने लगी, हम कांपने लगे। हुजूर ने फरमाया, तू जहन्नम में जाएगा, दोज़खी है तू। बस जब वो सन्नाटा छा गया, अब डर था कि कुछ और बातें ना, ये कसरती सवालात की वजह से हुजूर नाराज हो गए। कहते हैं, फटाफट हजरत उमर उठे, फटाफट, और कोई माफी नहीं मांगी, कोई बात नहीं की। जनाब उमर थे ना, आए उमर तेरे जुमलों पे मर जाऊं, उन राहों पे कुर्बान जहां से उमर चलते थे। हर हुक्मरान तेरी बात करता है, पर उमर तेरे एक एक फैसले पे मेरी औलादे कुर्बान। ऐसा भी शख्स कोई पलट के दुनिया में आएगा जैसा खत्ताब के घर उमर पैदा हुआ। हजरत फारूक आजम उठे, यूं हाथ बांधे, रो पड़े, कहने लगे, ना हुजूर ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। हुजूर हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सोनिया बड़े राजी हैं कि दीन हमारा इस्लाम है। या रसूलल्लाह हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी बना के भेजा। हुजूर बड़े, यूं हाथ बांधे, ना साडा बोले चोले माफ करी, गलती हो गई हुजूर जवानों से, नहीं ऐसा हुजूर ना, इससे ज्यादा कोई पर्दा ना खोल जाए कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। वो जरूरत के लिए सवाल जरूर पूछा जाए, हुजूर पसंद करते थे, लेकिन बहस में उलझ जाना, हर वक्त दीन को तख्ता मश्क बना लेना, हर वक्त मेरा दिल तड़पता है, कभी कभी सोचता हूँ ये मेरे नबी पाक का दीन है, क्या ये सिर्फ दुनिया में बहस के लिए आया? जिसको चार लफ्ज आए उसने मेरे हुजूर के दीन को जरिए बहस बना लिया। सुबह भी बहसें, शाम भी बहसें। करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने जो ताइफ में रोड़े खाए थे वो इसलिए कि उम्मत बैठ के बहसें करे, इसलिए इमाम अली मकाम ने सारा घराना करबला में दे दिया कि तुम बहसें करो। अमल कब करेंगे? करो बहस, सुबह भी करो, हर बंदा करे, मौलवी भी करे, मुफ्ती भी करे, मुनाजर भी करे। और चलो उलमा तो कभी इलाए कलिमतुल हक के लिए कोई गुफ्तगू कर भी ले, हर चौक चौराहे में बहस, हर जगह मुनाजरा। खुदारा बिला जरूरत तो छोड़ दे, बिला वजह तो छोड़ दे, तभी तो मानकर चलने का मिजाज बना ले, तभी तो कबूल कर ले। या रसूलल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। हुजूर बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, आप हमारे नबी हैं। हुजूर हम बड़े ही राजी हैं, हम पर करम नवाजी हो जाए। हुजूर ने फरमाया, उमर बैठ जा, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। उमर बैठ जाना, रब तेरे ऊपर रहम फरमाए। और फिर फरमाया, उमर ये रब ने तुझे ही तौफीक दी है, ये तुझे तौफीक मिली है। तो इतनी ज्यादा बहसें। मैं कभी कभी कुछ सवालों के जवाब देने को जी नहीं ना चाहता। आप जो सवाल कर रहे हैं वो पता है हुजूर के एक अजीम सहाबी के बारे में कर रहे हैं, आप उन पर बहस करना चाहते हैं, आप उनको तख्ता मश्क बनाना चाहते हैं।
جی نہیں کرتا، وہ ہستی اونچی ہے، نہ بھائی نہ، دل نہیں مانتا، خیال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو حضور کی ازواج کا اور چاروں بیٹیوں کا نام لیتے تھے تو وضو کر کے لیتے تھے، وہ تو باتیں کرتے تھے تو ڈر ڈر کے کرتے تھے، کہتے تھے توبہ توبہ توبہ۔ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں؟ لیکن آج ہر آدمی کو بحث کا شوق آیا ہے، ہر شخص ہے جو کہتا ہے مجھے بھی 3 باتیں آتی ہیں، میں بھی تھوڑا سا مفتی ہوں، میری بھی سن لو۔ اپنی زندگی میں اتنا دروازہ بحث کا نہ کھولیں، اتنا الجھاؤ نہ پیدا کریں، اور ایسے بے جا لا یعنی اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں انسان پڑھے تو اس کے لیے الجھاؤ بڑھ جائے۔ بعض سوالات ایسے بھی حضور سے کیے گئے کہ سرکار نے ان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور میں اس سوال کی کیا حاجت؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا سیکھنے کے لیے مسئلہ ضرور پوچھیں، سیکھنے کے لیے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قبر میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن صبح شام بحث ہوتی ہے اس پہ، ہمارا کوئی اس مسئلے میں لینا دینا نہیں، لیکن ہم بحث کرنے کو صبح شام تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، داتا علی حجویری اور ان مشائخ اور ان بزرگوں کی اس دھرتی پر فضل فرمائے، اور اس وطن کو اللہ قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو حضرت عمر فاروق نے بڑا مارا تھا جب آپ نے ان سے قرآن سنا۔ حضرت سعید بن زید فرماتے ہیں میں شراب کا عادی تھا، کیونکہ اس زمانے میں شراب عام پی جاتی تھی، عادی تھا میں، عزد الغابہ نے لکھا ہے، اور فرماتے ہیں میں عادی تھا، اور میرا حال یہ تھا اگر میں شراب نہیں نہ پیتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ شراب نہیں پیتا تھا، جس طرح کوئی سگریٹ پینے والے دوست بہانہ نہیں کرتے کہ پیئے نہ تو پخانہ نہیں آتا، پیشاب نہیں آتا، ہوا نہیں خارج ہوتی، زیادتی کرتے ہیں، ویسے ایسی بات ہے کوئی نہیں، زیادتی کرتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے اس بات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام فرماتے ہیں کہ میں عادی تھا، چونکہ حرام نہیں تھی تو پیتے تھے، سارے زمانے کے لوگ پیتے تھے، میں بھی پیتا تھا، ایک چیز حرام ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا، جناب بلال گلیوں میں اعلان کرنے لگے کہ شراب حرام ہو گئی ہے، قرآن کی آیت آ گئی، 2 مٹکے پڑے تھے میرے گھر میں، اور عادی اتنا تھا کہ شراب نہیں پیتا تھا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے مٹکے اٹھائے اور زور سے پٹکے میں نے گلی میں، میرے گھر والے کہنے لگے سعید تو پیتا نہیں، تجھے تو نیند نہیں آتی، بہانہ نہیں لگایا۔ میں نے وہاں بہانہ نہیں لگایا، عشق بھی ہو اور بہانہ بھی ہو، محبت بھی ہو اور بہانہ بھی ہو، پیار بھی ہو اور بہانہ بھی ہو۔ حضرت سعید بن زید کہنے لگے اگر نانا نیند آئے گی تو میں ساری عمر جاگ کے گزار دوں گا، پر شراب نہیں پیوں گا، جاگ لوں گا ساری زندگی، بیدار رہوں گا، کھلی رہیں آنکھیں، کہ میں شراب کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آج تو لوگ بہانے کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی بیمار کو جائز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تھا ایک صحابیہ نے کہ حضور فلاں بیمار کو شراب پلا لیں، حضور نے فرمایا اللہ نے اس میں شفا رکھی ہی نہیں۔ بہانے کرتے ہیں لوگ۔ صحابہ کے بار علیہم رضوان، دیکھیں نا سوچ، آپ سوچ دیکھیں، کہا جا کے گزار لوں گا ساری عمر، لیکن میں شراب کے نیڑے قریب نہیں جاؤں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جاگنا منظور ہے۔ اور اسی کتاب میں پوری تفصیل یہ ہے، ان کی زوجہ کہتی ہیں سارے جاگ جاتے تھے، سعید بن زید سوئے رہتے تھے، تو میں پکڑ کے جھنجھوڑتی، میں کہتی اٹھ بھی جا، کہتے باقی لوگ تھک کے سوئے ہیں، میں فضل سے سویا ہوا ہوں، میں فضل سے سویا ہوں، نیند بھی اللہ کا فضل ہے، پوچھیں ان سے جن کو آتی نہیں، کہتے ہیں باقی تھک کے سوئے ہیں، میں فضل، اب کہ کچھ اس ڈھب سے لگی ہے آنکھ، نہ لگی آنکھ جب سے لگی آنکھ، فرمایا اب فضل سے سویا ہوں، مجھے کون جگائے۔ دوستو یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ نے معیار بنایا، پسند کا معیار بنایا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے۔ آج لوگ تحقیق ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلانا سائنسدان بھی مان گیا ہے کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، تو نام مانتا سائنسدان تو ہم نے عمل نہیں کرنا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم محتاج ہیں کسی سائنسدان کے؟ سائنس تو روز سجدہ صاف کرتی ہے، کبھی کہتے ہیں زمین میں کش سے ثقل ہے، وہ چیزوں کو کھینچتی ہے، دوسرا سائنسدان انڈیا سے بول کے کہتا ہے کش سے ثقل نہیں، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ تو روز رنگ ڈھنگ بدلتے ہیں، ہم ان کی بات مان جائیں گے؟ ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ جن کی بات جو ہو جاتی ہے پھر بدلا نہیں کرتی، ان کی بات پھر بدلا نہیں کرتی۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا، جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ نبی پاک علیہ السلام جو فرما دیتے ہیں پھر وہ بات کبھی بدلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ تو روز بدلتے ہیں، اور آج لگے ہیں تحقیقیں کرنے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک امریکہ کے ڈاکٹر صاحب ہیں، کیلیفورنیا میں ان کا قیام ہے، تو انہوں نے ہاتھ میں چھڑی پکڑنی شروع کر لی ہے، ہاتھ میں سوٹی تو کون نہ لوڑ انسان تے کون نہ لوڑ چھوٹی دی، کیونکہ ان کے ڈیڈے کتے نے شہر
ہم تو سمجھتے ہیں ضرورت کے لیے کام ہے، ضرورت کے لیے. اور وہ شخص بھی کہتا ہے پہلے میں سمجھا کرتا تھا کہ چھڑی جو ہے نا یہ ضرورت عرب میں چونکہ جانور ہوتے تھے تو اس لیے پکڑی جاتی تھی. یہاں کوئی آدمی معذور ہو گیا تو اس نے سہارے کے طور پہ اس کو استعمال کرنا ہے. لیکن کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا، ڈاکٹر صاحب ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ، اور کہتے ہیں مریض بھی میں ہارٹ کا ہی ہو گیا. بے نیاز ہے نا اللہ. کہتے ہیں میں اسی مرض میں شکار ہو گیا، ہاتھ کے اندر میں چھڑی حکیم طارق چغتائی صاحب کی کتاب کو نا ایوارڈ ملا ہے گزشتہ سال، اس میں انہوں نے یہ ساری تفصیلات لکھی ہیں. طب نبوی اور جدید سائنس پہ 2 جلدوں میں بڑی بہترین کتاب انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں ہارٹ کا مریض تھا تو مجھے نا کہا گیا کہ آپ اپنے اس ہاتھ سے ورزش کریں اور تھوڑا سا نا اس کو ہلائیں جلائیں تاکہ آپ کا خون جو ہے وہ گردش میں رہے. مجھے کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کے رسول ہاتھ میں چھڑی پکڑا کرتے تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول جو کام کرتے ہیں نا، میں بڑی دیر سے عقیدت مند تھا، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی جو کام کرتے ہیں اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے وہ چھڑی پکڑنی شروع کی بغیر کسی ضرورت کے. میں ہاتھ میں پکڑ لیتا چھڑی، کبھی کھولتا کبھی چھوڑتا، کبھی تھوڑا ٹیک لگا لیتا. کہتے ہیں چند دن گزرے، میں نے ٹیسٹ کرایا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی. اب باقی سنتیں بھی اپنانی ہیں. اب یہ تفصیل نہیں کہ پہلے مسلمان تھے یا بعد میں ہوئے، لیکن بہرحال باقی کی اداؤں پہ بھی عمل کرنا شروع کر لیا. ہم چھوڑتے جا رہے ہیں. دوسرے، یہاں کا بندہ امریکہ جاتا ہے تو سارے قانون کا پابند ہو جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے تو کوئی اشارہ نہیں توڑتا، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ہیں. ہم بس جہاں صحیح ہونا ہوتا ہے وہاں ہو جاتے ہیں، مرضی کرتے ہیں صحیح، ہم مرضی کرتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے ویسے چلتے ہیں. عزیزو یاد رکھیے گا، رسول پاک کی جو سنتیں ہیں اس کے لیے ہم محتاج نہیں کہ ہمیں کوئی آ کے بتائے کہ کھجور میں کیلشیم کتنا ہوتا ہے، طاقت کتنی ہوتی ہے، غذائیت. ہم پابند نہیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رسول پاک روزانہ کھجور استعمال کرتے تھے، لہذا کھجور استعمال کرنا سنت ہے. ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ مسواک منہ سے فالتو مادے کتنے ضائع کرتی ہے، دانتوں کتنا صاف کرتی ہے، طاقتیں کتنی دیتی، کوئی غرض نہیں اس بات سے. ہم مسلمان ہیں، کوئی غرض نہیں. حضور نے مسواک کی ہے لہذا مسواک کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی شریف سنت ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی سنت ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لوگ پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کوئی غرض نہیں. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرید استعمال کرتے تھے، شوربے میں روٹی بھگو کے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، انگلیوں کے ساتھ. سارا زمانہ کہے کہ ہاتھ بھر لیے غیر مہذب ہے، ایک چمچہ لینا چاہیے کہ کانٹا لینا چاہیے، یہ تہذیب ہے. کوئی غرض نہیں ہمیں اس تہذیب سے، ہمیں غرض ہے ادائے مصطفیٰ سے. یہ معیار ہے، اس لیے کہ سائنسدانوں کی ان لوگوں کی باتیں روز بدلتی رہتی ہیں. آج یہ تحقیق ہے، کل وہ. آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں نا، تو آپ گئے دوائی لینے، دوسرے دن گئے تو آپ نے کہا جی فرق نہیں پڑا، کہتے میں نے دوائی بدل دیا، ٹھیک ہو جائیں گے آپ. اس کا مطلب ہے تحقیق تو نہ ہوئی، اٹکل پنجو ہوا. تیسرے دن آپ پھر گئے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب فرق نہیں پڑا، اس نے کہا میں آپ کو بہترین دوائیاں دیتا ہوں، ہائی پوٹینسی دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائیں. لیکن حضور علیہ السلام کا معیار اور مزاج یہ نہیں ہے. شہد میں شفا ہے، شہد میں ہونا چاہیے نا گھروں میں شہد میں شفا ہے. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو پخانے لگ گئے، دست آ رہے ہیں. شہد ویسے گرم ہوتا ہے کہ ٹھنڈا؟ جی پکی گل دسیا جی، نہیں تو میں سیاح بن جاؤں، میرے حساب نہ گرم ہی ہوتا ہے. مجھے ٹھنڈا آگ چڑھیا جی، مینوں نہ کدے الجھا دیا جی. گرم ہوتا ہے، تاثیر گرم ہوتی ہے نا. تو یہ پخانے والے کو دینا چاہیے یا قبض والے کو دینا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور دست آ رہے ہیں، پخانے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا جا کے اسے شہد پلا، شہد پلا. اب جا کے شہد پلایا، اس شخص نے واپس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض میں اضافہ ہو گیا، پہلے سے زیادہ پخانے آنے لگے. میرے کریم رسول علیہ السلام نے دوائی نہیں بدلی، نسخہ نہیں بدلا. فرمایا وہ دنیا کے تجربے ہیں جو بدلتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات نہیں بدلا کرتی. فرمایا جا کے اس کو شہد پلا. پھر گئے شہد پلایا، پھر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آنتیں کٹ کٹ کے آنے لگی ہیں، مرض بڑھ گیا ہے، حضور کچھ فرمائے. صحابہ کہتے ہیں چہرے پہ جلال. اور رسول پاک کے جملے پتہ کیا ہے؟ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا نبی سچ فرماتا ہے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا نبی سچ جا کے شہد پلا. وہ کہتے ہیں جا کے شہد پلایا، اللہ نے ایسی شفا دی کہ پھر پوری زندگی دوبارہ پیٹ کی بیماری کوئی نہیں ہوئی. دوستو یہ رسول پاک علیہ السلام نے جو چیزیں ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، نبی پاک نے جو چیزیں ہمارے لیے مقرر فرمائی ہیں، ہم اپنی مرضی کا، بلکہ اپنی مرضی کا بھی نہیں، زمانے کی مرضی کا. نوجوان مجھ سے ناراض رہنے لگے ہیں تھوڑے، کہتے ہیں آپ اکثر ہمارے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو آپ اگر سمجھے نا تو کڑوی دوائی جو ہوتی ہے نا شہزادے، وہ شفا کے لیے ہوتی ہے.
اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے، اس لیے ہوتی ہے کہ بخار اتر جائے اور سارا ہی ذائقہ صحیح ہو جائے۔ یہ کڑوی دوائی اس لیے ہوتی ہے تو کبھی کبھی خوب گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ اب ہم اپنے بھی پابند نہیں، زمانے کے پابند ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اونچے کرتے پہننے کا رواج تھا تو اونچے کرتے پہنے جاتے تھے، اب لمبے پہننے کا رواج آیا ہے تو پھر کس کے پابند ہوئے ہم؟ جی یہ تھوڑی ہلکی پھلکی داڑیاں جو ہمارے بچوں نے پیار سے رکھی ہوئی ہیں تو یہ اپنی مرضی سے تو نہیں رکھی، یہ زمانے کا رواج ہے، ہم الجھ گئے ہیں اس میں۔ ہم اتنے جمہوریت پسند ہے کہ ڈرتے ہیں اگر زمانے کا رواج نہ اپنایا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ دوستو یاد رکھو، لمبا کرتا میرے رسول پاک کی سنت ہے، اور حکمتیں نہیں نبی پاک ہر بات کی بیان کرتے، اس لیے کہ غلام حکمتیں نہیں پوچھا کرتے، غلام یہ نہیں پوچھتے کیسے کہ کیا، غلام کا کام غلامی کرنا ہے، وہ دلیلیں نہیں پوچھتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لائے، لمبا کرتا پہنا ہے، اپنی ہی قمیض مبارک میں اپنا ہی پیر مبارک الجھا، امام حسن گر گئے، حضور علیہ السلام اٹھے